پیارے بزرگ اور دوستو، انہیں کیا کرا، نیا ٹائٹل لے کے نکلا صحیح حدیث بول کے. ہوا کیا، ایک مرتبہ میں حج کو جا رہا تھا، میرے بازو پلین میں اتفاق سے بازو والا بیٹھ گیا. بازو والا بولے تو ان کو لگا دیکھو اجمل میاں کو، وہ بازو والا انہیں بازو بیٹھ گیا. تو میں اس کو پوچھا، بات میں چلتا نا بھائی، خیر خیریت کیسے ہے کیا ہے، وہ بات چیت کرتے کرتے اس کی جماعت پوچھا تو میں اہل حدیث ہوں. اری میں بولا لا حول ولا قوت، اتنا مقدس سفر وہ بھی تیرے جیسے منحوس کے بازو. کوئی بھی آدمی چاہتا نا بھائی اچھے آدمی کے بازو بیٹھنا. آپ کے بازو اگر جو ہے کوئی ایسا آدمی بیٹھ جائے جس کے جسم سے سڑی بدبو آ رہی تو آپ بولیں گے میں تو ٹرین میں نہیں بیٹھتا ہوں، ڈبہ بدل لیں گے آپ. سڑی بدبو آئے تو آپ نہیں بدلتے. جس کا ایمان برباد ہوگا اس کے بازو میں کیسا بیٹھوں بھائی، ذرا بولو آپ. بولا میں اہل حدیث ہوں. تو میں بولا اب تو نماز پڑھتا پلین میں؟ نہیں پڑھتا. احرام کی حالت میں نماز چھوڑا تو 10 گنا زیادہ عذاب ہے. نہیں، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو میں بولا اب یہ بتا، تو اب پلین میں نماز پڑھا تو قبلے کا رخ کدھر کرتا؟ پوائنٹ نوٹ کرو. میں بولا قبلے کا رخ کدھر کرتا؟ نیچے تھا تو کعبے کی طرف رخ کرا، صحیح حدیث میں ہے. اب کعبہ نیچے تو اوپر، اب رخ کدھر کرتا؟ صحیح حدیث سے بتایا تو چھوڑتا ہوں، ورنہ پلین میں سے نیچے ڈھکل دیتا ہوں. قیامت کی صبح تک یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. صحیح حدیث کو پکڑے تو لکیر کے فقیر بن جاتے. صحیح حدیث، مشہور حدیث، حدیث کی 47 قسمیں ہیں، حدیث کی 25 قسمیں ہیں. صحیح حدیث پکڑ کے حولہ بنا رہے لوگوں کو. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب پلین میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، میں بولا صحیح حدیث سے لانا تبش تو نماز پڑھنا. کہاں سے لاتا میرے بھائی؟ رسول اللہ کے زمانے میں پلین تھا حدیث میں لانے کے واسطے؟ بولو نا جی. میں بولا جان دے پلین کو چھوڑ دے، تو یہاں لا نہیں سکتا. ایک کام کر، تو جب نیچے اتریں گا اور انڈیا پہنچیں گا، تو ٹرین میں بیٹھ کے کہیں سفر کریں گا، تو ٹرین میں شولاپور کی بیٹھ گیا اور بیٹھ کے جو ہے یوں رکعت باندھ لیا. شولاپور کا قبلہ تے کو معلوم تھا، آگے جا کے رائٹ ٹرن لے لی گاڑی. تو کیا کرتا؟ تو پلٹا تو میں بولتا ہوں حدیث سے لانا. لا سکتا؟ خبر میں پوری جماعت چلے گئی تو بھی یہ مسئلے کا حل حدیث سے نہیں نکال سکتے. میں بولا رائٹ لی، پھر وہاں جا کے لیفٹ لیتی ٹرین. تو کدھر مڑتا؟ وہاں مڑنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. کیا تو بھی کریں گا اب تو؟ یہ ایک انہوں نے بہن نے پوچھا کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یعنی کیسے نماز پڑھیں اور کیا فرض رہتی ہے کہ نہیں رہتی. دیکھیں، جب تک انسان رکوع و سجود پر قدرت رکھتا ہے، چاہے باقاعدہ جیسے ہم رکوع سجود کرتے ہیں یا بیٹھ کر اشارے کے ساتھ رکوع سجود، ہر صورت میں نماز فرض رہے گی. ہاں جب ایسا ہو جائے کہ وہ نہ کھڑے ہونے پہ قادر ہے، نہ اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہے، نہ رکوع سجود پر قادر رہا، تو پھر نماز ساقط ہو جاتی ہے. جیسے کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ پورا بدن پٹیوں سے ڈھکا ہوا ہے، وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھووں کو ہلا ہلا کر رکوع سجود کا اشارہ کر لے، اب نماز ساقط ہوگی. تو چنانچہ جب ہوائی جہاز میں جائیں گے تو وہاں پر بھی نماز فرض ہے. جب بھی سفر کرنے لگیں کوئی بھی بھائی بہن، تو وہ سب سے پہلے اپنے فلائٹ جو بک ہوئی ہے اس کی ٹائمنگز دیکھیں اور غور و تفکر کریں کہ یہ فلائٹ کس کس ملک کے اوپر سے گزرے گی اور کس وقت گزرے گی، اور اس وقت نماز کس انداز سے ہمیں پڑھنی ہے. آج کل انٹرنیٹ کی اتنی ماشاءاللہ اتنی بہترین آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ہر ایک جگہ کا پتہ آپ کو چل جائے گا کہ جہاز کا روٹ کیا ہے اور کس شہر میں کس وقت پہنچے گا تو نماز کا کیا وقت ہوگا. اس کا تھوڑا سا حساب و کتاب بنا کر رکھ لیں کہ جہاں ہم اتنی سفر کے دوران تیاریاں کرتے ہیں کہ جی کپ رکھ لیا، پلیٹ رکھ لی، قمیض رکھ لی، اور ٹراؤزر رکھا ہے کہ نہیں رکھا، اور موزے رکھے، ساکس رکھے کہ نہیں رکھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اہم ڈیوٹی ہے، جو ہم پہ فرض اعظم ہے نماز، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات حاصل کر کے رکھیں.
تو ایمریٹس کی بعض فلائٹس میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جیسے حاجی وغیرہ جاتے ہیں تو جگہ ہوتی ہے باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، اور وہ اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ آرام سے آپ جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو پھر تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر اجازت نہ ہو یا جہاز زیادہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے موسم کی خرابی کی بنا پہ، تو وہ اجازت نہیں دے پاتے ہیں کہ نہیں آپ کھڑے نہ ہو، بلکہ سیٹ بیلٹ بھی باندھ کر رکھیں، تو پھر آپ کو بیٹھ کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں، اجازت وغیرہ ہے، کوئی نقصان کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین بھی کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ غور و تفدیل سے اپنے پوچھیں، یا تو ان سے پوچھنے میں کعبۃ اللہ کس طرف ہوگا بتا دیں، ٹھیک۔ اگر ان کو بھی نہ پتا ہو، جیسے بعض یورپ کی فلائٹس وغیرہ میں تمام اسٹاف انگریز ہوتا ہے، انہیں کیا معلوم، تو پھر آپ اپنے دل سے کویسچن کریں کہ کس طرف کعبۃ اللہ ہوگا، جہاں پر آپ کا دل گواہی دے اس رخ کا آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جیسے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب تو وہ آپ ایک ہی رخ پر ہے، اب آپ کا دل چاہے گواہی دے رہا ہو کہ اس طرف کعبہ ہے اس طرف کعبہ ہے، لیکن جب اس قسم کی مجبوری ہو جائے کہ انسان کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر جس رخ سواری جا رہی ہو اسی رخ وہ نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، ایروپلین میں ہیں۔ ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں، یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر، اور اکثر اوپر کی برتیں خالی ہوتی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے، ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو قبلہ مل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں، ادھر 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 ادھر، آپ جو چاہیں قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں۔ بس اور پلین میں، ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گے ادھر کے، اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے، ادھر ہی چل رہا ہے۔ ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتے ہیں، سلیپر کلاس، ٹھیک ہے، تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا، زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا، آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں، چلتے ہوئے پلین میں، چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ آپ جب مجبور ہو کھڑے رہنے کی سخت ہو، لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں، پلین میں آپ جا رہے ہیں، وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے، پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے، پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو۔ تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ باوضو ہو، اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو، جیسے آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ گاڑی میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف، اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے، مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں، اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے۔ لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے، ایروپلین ہو گیا، ٹرین ہو گئی، پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے، کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا، 3 دن کے سفر، 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں، وضو کر لیں، ایک وضو کر لیں تو آپ ٹھیک۔ اسی طرح 5ویں چیز، آپ سفر میں ہیں تو آپ قبلے کے رخ کا کیا کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے، بہت سے لوگ میں نماز نہیں پڑھتا سفر میں، کیوں؟ قبلہ کہاں رہتا ہے اپنے کیا معلوم؟ ارے بھائی تیری عقل پہ پتھر پڑے ہے، نماز فرض ہے، آپ قبلے کیا کروں؟ تو جدھر بہتر لگے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ سفر میں، یاد رکھیے جدھر بہتر لگے، یہ بات بڑی ہے، میں یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث ہے کہ آپ اونٹ پر جو ہے نماز پڑھتے تھے، جبکہ اونٹ کسی بھی رخ میں چلتا تھا۔ جانور کا رخ کیا ادھر چل رہا ہے، ادھر چلنا چل رہا ہے، ادھر چلتا ادھر چلتا، ایسا جا کے ایسا ایسا کیسے، تو رخ تو ظاہر سے کنٹینیوس چینج ہو رہا ہے۔ تو میں ٹرین میں ہوں، ایروپلین میں ہوں، ایروپلین میں پھر بھی سہولت ہوتی ہے، چونکہ ایروپلین میں آپ پتہ کر سکتے ہیں ایسٹ ویسٹ کہاں ہے، ان کے پورا وہاں بلکہ بنا ہوا ہی رہتا پلین کدھر اڑ رہا ہے، ایسٹ ویسٹ کہاں ہے، اور اگر مسلم ایئر لائنس ہے تو اس میں بالکل لکھا ہوا رہتا قبلہ، ادھر ڈائریکشن کہ قبلہ کدھر ہے، جہاز پلٹا بھی تو قبلے کی ڈائریکشن وہاں اسکرین پہ چینج ہوتا رہتا، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن نان مسلم فلائٹس میں آپ، یا ایسی فلائٹ جس میں سہولت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جیسے ہے ویسے بیٹھیے اور آرام سے نماز پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سواری پر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیے، یاد رکھیں، رسک مت لیجیے اپنی زندگی کا۔ تو سواری کے اندر قبلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کھڑے اور بیٹھ جیسا سہولت ہو، جیسا آپ بس